خواجہ ناظرین، پروگرام دی رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں شاہ شواز۔ ملک میں سیاسی بحران دن بدن تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور اب فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 27 مارچ کو جلسے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کی جانب سے جو لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا اس کو او آئی سی کانفرنس کی وجہ سے تھوڑا سا ملتوی کرنا پڑا۔ اس کا باقاعدہ آغاز کل 24 مارچ سے ہو جائے گا۔ ملک میں کیا ہونے جانا ہے؟ حکومت کی جانب سے دعوے کیے جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں ہم ہر صورت میں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کریں گے۔ انہیں پوری حالات پہ پوری مجموعی صورتحال پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ جے وائی کے سینئر رہنما قاری محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو چلیں مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، اب جو آپ نے بھی لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، آپ نے پہلے سے کیا ہوا تھا، اب عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو ڈی چوک پہ گھومنے کا جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے، آپ نہیں سمجھتے ملک کی سیاسی صورتحال تصور کی طرف جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہم تو ایک عرصے سے ملک میں اس ناجائز حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، اور بلکہ 25 جولائی 2018 کو انتخابات ہوئے تھے اور 26 جولائی 2018 سے ہماری تحریک کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہم نے کوئی 15 ملین مارچ کیے اور پھر آزادی مارچ کیا، اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے متحدہ اپوزیشن وجود میں آیا، پھر پی ڈی ایم وجود میں آیا، ابھی پھر پی ڈی ایم کے ساتھ دوسری جماعتیں مل کے متحدہ اپوزیشن ہے۔ تو ہمارے تو ایک تسلسل ہے۔ ہم چونکہ اس حکومت کو روز اول سے ہم نے اسے تسلیم نہیں کیا اور اسے جائز حکومت نہیں مانا، کیونکہ یہ ایک مسلط کردہ حکومت ہے اور عوام کی رائے کو دبا کر، رائے کو ملیامٹ کر کے اسے حکومت دی گئی۔ تو یہ ایک ایسی حکومت ہے کہ جو خود آئی نہیں ہے، جس کو لایا گیا ہے۔ تو ہماری تو ایک تحریک چل رہی ہے۔ اب ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوتا ہے یہ حکومت وہ کر جاتی ہے۔ ہم نے تحریک کے ساتھ ساتھ جو احتجاجی تحریک چل رہی تھی، اب مہنگائی کی صورتحال دیکھیں، ملک جس طرف جا رہا ہے، عام شہری جو ہے وہ نان شبینوں کو تلاش میں مرتا پھر رہا ہے۔ ان حالات میں جب اپوزیشن میدان میں تھی اور حق ہے، جو کہ ہمارا جمہوری حق بھی ہے، پھر تمام اپوزیشن اور پی ڈی ایم نے طے کیا کہ ہم ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں۔ وہ بھی قانون اور آئین کے مطابق جمہوری حق ہے، اس میں ہم نے عمل شروع کیا۔ جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک جمع کی گئی تو وہ ایک دم سارے لوگ جس طرح باولوں کی طرح دماغی توازن کھو بیٹھے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے یا وزیر اعظم کی ٹیم ہے، ان کے لوٹا پارٹی ہے یا پھر ان کے وزراء ہیں، وہ ہر ایک جو ہے وہ ایک سے ایک یعنی ہم کیا نام ان کو دیں، دماغ ان کا ٹھکانے پہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنے حدود سے باہر نکل گیا ہے۔ تو اب ان حالات میں ہم نے، چونکہ ہمارا تو تسلسل تھا، 3 ماہ پہلے 23 مارچ کا جو اعلان ہم نے کیا تھا پورے ملک سے مارچ نکل جانے کے لیے، تو ہمارا اعلان یہ تھا کہ 23 مارچ کو ملک کے کونے کونے سے لوگ نکلیں گے اور اسلام آباد لا محالہ 24 کو پہنچتے۔ یہ تو پہلے سے ایک پروگرام تھا۔ عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ کرنے سے بھی پہلے ہمارا اعلان تھا۔ اب جب ہم نے عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش کر دی تو اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ اپوزیشن سے بھی اپوزیشن پہ آ گئی۔ وہ بجائے حکمران جماعت کے یا وزیر اعظم کے کہنے کے، وہ آیا روڈ پہ کھڑا ہو گیا کہ میں مقابلہ روڈ پہ کروں گا۔ تو انہوں نے، میں بات ختم یہ کروں کہ انہوں نے اعلان کیا ہے ہمارے مقابلے کہ ہم تو معمول کے مطابق چل رہے تھے، اب اگر کوئی تصادم ہوگا، کچھ ہوگا تو ذمہ دار وہ ہوں گے، پی ٹی آئی ہوگی، اس کے حواری ہوں گے،
عمران خان براہ راست ہوگا اس کا ذمہ دار ہوگا. ہماری طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. مولانا صاحب نے دیکھا جیسے انصار اسلام کے جو دستہ ہے ڈنڈا برداشت فورس جس کو کہا جاتا ہے، اس کے توڑ کے لیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو ٹائیگر فورس ہے اس کے جھنڈوں پہ بھی ڈنڈے پہ کلر لگانا شروع کر دیا کہ سینیٹر سیری رحمان نے بھی کیا تھی. تو آپ سمجھتے ہیں پوری صورتحال سے اگر تصادم ہوتا ہے تو جمہوریت کو کوئی خطرہ ہوگا؟ دیکھیں ہماری جو انصار الاسلام کی تنظیم ہے وہ ہماری ایک دستوری تنظیم ہے. ہم نے جب جمعیت علماء اسلام کو رجسٹرڈ کیا ہے تو یہ اس کا حصہ ہے، اس کے اندر ہے. ہم اب الیکشن پہ جا رہے ہیں تو ہم نے جہاں جماعت رجسٹرڈ ہے اس میں انصار الاسلام اس کے اندر اس کا حصہ ہے. ہم نے کوئی الگ سی تنظیم نہیں ہے. اور پھر یہ ہماری تنظیم جو ہوتی ہے یہ صرف اپنے اجتماعات کو کور کرنے کے لیے، اجتماعات کو لوگوں کو صحیح رخ پہ بٹھانے کے لیے، منظم کرنے کے لیے، اپنے قیادت کی خدمت کرنے کے لیے، یہ اس کا صرف یہ کام ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں ہے. جو ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے ہیں وہ ڈنڈے کسی کو مارنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک قسم کے ایک اس کے لیے ہوتے ہیں. عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ تبلیغی جماعت تو ان کے ہاں تو ایسا کوئی نظام نہیں ہے. تو تبلیغی جماعت کے رضاکاروں کے ہاتھ میں جو ڈنڈے ہوتے ہیں وہ جس آدمی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے وہ اس سے دو گنا لمبا ہوتا ہے. ایک قسم آپ اس کو نفسیاتی طور پہ یہ کہ ایک آدمی اس طرح کھڑا ہے، وہ سنبھالنے کے لیے کھڑا ہے. تو جو ڈنڈا ایک آدمی کا فٹ جو ہے وہ 5 فٹ ہے اور ڈنڈا جو ہے وہ 8 فٹ کا ہو ہاتھ میں کھڑا ہے تو وہ کس طرح مارے گا اس سے. یہ ایک ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اس کو خواہ اس پہ لے لیا کہ یہ کوئی مسلح تنظیم ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے رضاکاروں کے پاس چھری تک نہیں ہوتی ہے، چھجایا کہ اصلیت تو دور کی بات ہے. صرف یہ جو ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی اس نظم کے سنبھالنے کے لیے ہوتا ہے. اب انہوں نے جو ٹائیگر فورس بنائی ہے وہ تو کافی عرصے سے بنائی ہے، اور وہ جب ڈنڈوں کو پھر تیل لگاتے ہیں، وہ کلر لگاتے ہیں، ان کو وہ بڑے اس طرح سجاتے ہیں. تو اگر ان کا اس طرح شوق ہوگا تو ہمارے بغیر کسی تربیت کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ عام قسم کے ساتھی ہوتے ہیں. تو لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ ہمارا جو بالکل بانس کی طرح چھوٹی سی لکڑی جو ہاتھ میں ہوتی ہے وہ ہو، اور ان کے پاس توپیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں ناکام کریں گے. اور ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے، کبھی ہم نے مار کٹائی کی آج تک ہم نے کی نہیں ہے. آج تک ہم اس میدان کے ہیں نہیں ہیں. تو جب ہم اس میدان کے ہی لوگ نہیں ہیں تو ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری مدد جو ہے وہ اس طرح ہوگی جس طرح فرشتے مدد اترتے ہیں. کوئی دوسری قوت کا فائدہ نہ ہو جائے. ہماری طرف سے نہیں ہوگا تصادم، ہماری طرف سے قطعاً نہیں ہوگا، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے نہیں ہوگا، متحدہ اپوزیشن کی طرف سے نہیں ہوگا. اگر حکومت کرتی ہے جس طرح انہوں نے پچھلے دنوں پارلیمنٹ لاجز پہ چڑھائی کی، اب ہمارے لوگ جو وہاں گئے تھے وہ ان کا اجلاس تھا اسلام آباد میں. اجلاس کے بعد جو ہے ہمارے ایم این اے تھے، ان کے وہ مہمان تھے، وہ بلائے، ان کی دعوت، یعنی کسی ایک نے صبح کا ناشتے پہ بلایا، دوسرے نے جو ہے دوپہر یا شام کے کھانے کی ترتیب ہوگی. اب وہ ان کے پاس کمرے میں سارے موجود ہیں. یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی مختلف کمروں میں ان کو بٹھایا ہوا تھا. وہ ایک ایم این اے کے گھر پہ ان کے لاجز میں ان کے ساتھ اندر بیٹھے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جو بھی ہے، لیکن ان کے ساتھ گھر پہ ہیں. اور اوپر سے ان پہ چڑھائی کر دی اور مارا پیٹا، پوری دنیا نے دیکھا. تو ایک یہ عمل ہوا. اب اس کے بعد وہی لوگ جو ہمارے تھے وہ تو اجلاس کے لیے گئے تھے اور وہ خود واپس اپنے اپنے گھروں کو چل دیے. آج وہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے. یعنی وہ ہمارے جو رضاکار گئے تھے اپنے اجلاس میں، آج وہ وہاں اسلام آباد میں، اس کے بعد اجلاس ختم ہوا واپس آ گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد جب انہوں نے سندھ ہاؤس پہ چڑھائی کی، گیٹ توڑے جا رہے ہیں، ایم این ایز جو ہیں وہ گیٹ کو توڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں اور گیٹ کو گرا رہے ہیں، وہ کھیڑ رہے ہیں. تو کیا یہ ریاستی دہشت گردی نہیں ہے؟ پارلیمنٹ لاجز میں بھی ریاستی دہشت گردی کی اور سندھ ہاؤس میں بھی ریاستی دہشت گردی کی گئی. اور اس سے پہلے
چونکہ وہ ان کو تو تربیت ہی ایسی دی جاتی ہے. جب عمران خان 126 دن کے دھرنے پر بیٹھا تھا تو انہوں نے ٹی وی پر، پاکستان ٹی وی پر حملہ کیا، پارلیمنٹ پر حملہ کیا، عدلیہ پر حملہ کیا، وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ کیا، اور وہ تصاویریں وہ آج بھی موجود ہیں، ریکارڈ آج بھی موجود ہیں. ہم نے تو آج تک کبھی ایسا نہیں کیا. ہم آزادی مارچ میں یہ 18 دن 17 دن ہم وہاں پہ بیٹھے، ہمارے کوئی ایک پتا درخت کا جو ہے نہیں گرنے دیا گیا، سوائے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ کریں کسی تصادم کی طرف جائیں. ہم نہیں جائیں گے تصادم. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 23 مارچ کا لمبا اناؤنس کیا، اس کے بعد جو پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے اس کو تاخیر کیا گیا، تو اپوزیشن جانب سے اعلان کیا گیا کہ ہم نہیں ہیں پارلیمنٹ میں. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں صرف ایک فون کی مارتی اپوزیشن، ایک فون آیا، انہوں نے ڈیٹ بھی چینج کری 23 مارچ کی اور دھرنا بھی ملتوی کر دیا. کیا بات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شیخ رشید کی حیثیت جو ہے وہ ساری دنیا اسے جانتی ہے. یہی عمران خان جب حکومت میں آنے سے پہلے انتخابات 2018 کے انتخابات سے پہلے ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہیں، ایک ساتھ دونوں بیٹھے ہیں، اور آپ نے دیکھا آج بھی ریکارڈ موجود ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا بس چلے تو میں تو اس کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں. وہ چپڑاسی آج وزیر داخلہ ہے. ایک بندہ جب اس کو چپڑاسی کسی کو کہے اور وہی کر اس کا وزیر داخلہ ہو تو اس کی حیثیت تو چپڑاسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر شیخ رشید خود جو ہے وہ ایک غلاظت کا مجموعہ ہے. اس کی جو تاریخ ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. شیخ رشید بلا کس طرح ہمیں اس طرح کہہ سکتا ہے؟ ہم نے تو اعلان کیا تھا 3 ماہ پہلے، اور پھر جب اچانک حکومت نے اپنی اس کو چھپانے کے لیے یہ جو تاریخ کا تعین کیا ہے OIC کے وزراء خارجہ کے کانفرنس کا، یہ انہوں نے صرف اور صرف اپنی خفت مٹانے کے لیے ایک عمل کیا. لیکن ہم نے چونکہ وہ پوری دنیا کے مہمان ہیں ہمارے، ہم نے مہمان نوازی کا تقاضے پورا کرتے ہوئے صرف اور صرف ان کی مہمانوں کی خاطر ہم نے جو ہے ایک دن اپنا پروگرام کو ہم پیچھے کیا. ہم 23 کے بجائے 24 کو نکلیں گے. وہاں ہم 24 کو پہنچتے تھے تو ہم 25 کو پہنچیں گے رات کی ہے. اب یہ ہمارا ایک معمول کا پروگرام ہے. نہ ہمیں ٹیلی فون ہوتی ہیں، نہ ہمیں ٹیلی فونوں کی ضرورت ہے. ہم خود ایک ایسے لوگ ہیں، ہمارے اکابرین جو ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مہمان کیا ہے. وہ جس طریقے سے بھی لائے، انہوں نے جو بھی کیا، لیکن مہمان ہوتا ہے، اس کی قدر، اس کا احترام ہمارے اوپر فرض ہے. ہم نے انہیں خوش آمدید کہا ہے. کل آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مہمانوں کو، OIC کے تمام وزراء خارجہ کو خوش آمدید کہا ہے، اور وہ چلے جائیں گے. ہم اور یہ پھر کھیلتے رہیں گے. ہم دیکھیں گے کہ یہ پھر کس کو بلائیں گے. اس طرح اب ان کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں. چاہے یہ وزراء خارجہ کو بلائیں یا سربراہان مملکت کو بلائیں، کسی کو بھی بلا لیں، اپنے آباء و اجداد کو بلا لیں، اپنے آقاؤں کو بلا لیں. اب ان کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تمام اتحادی ان کو چھوڑ چکے ہیں، اور ان کے اتحادی اپنی جگہ پر خود ان کی پارٹی سے ہم نے تو نہیں کی. ہاں سر، اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ آپ اتحادی کی بات کر رہے ہیں. کل مولانا فضل الرحمان MKM کے وقت سے ملنے کے لیے گئے، آپ بھی موجود تھے. MKM راضی ہو گئی آپ کے ساتھ دینے کے لیے، اور نمبر کتنے ہیں آپ؟ MKM الحمدللہ پہلے سے راضی ہے، راضی ہو چکی ہے. تمام سب راضی ہیں. ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس اعلان کے وہ تمام چیزیں جو آپس کی باتیں تھیں ان کی وہ ہو چکی ہیں، اور انہوں نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ہم MKM کے تمام تحفظات کو مانیں گے، اس پہ ہم عمل کریں گے. اور اب انشاءاللہ بہت جلدی آج کل میں ہو جائے گا. آپ دونوں کا آپ نے خود سنا جب ہم نے، مولانا نے کہا کہ میں MKM سے مطمئن ہوں، اور MKM نے کہا کہ ہم جو کچھ کریں گے مولانا کے مشورے پہ کریں گے. تو اس کے بعد بھی کیا کوئی بات رہ جاتی ہے کہ وہ انشاءاللہ سب یہ تو نہیں ہوں گے ساتھ. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ چھوڑ چکے ہیں انہیں. تو ہمارے پاس بھی یہ خبر جو ہے کبھی اوپر ہوتی ہے، نیچے کبھی نہیں گئی. یعنی وہ جتنی تعداد تھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ کم نہیں ہوئے ابھی تک. مولانا صاحب اب ایک چھوٹا سا کلپ چل رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ میں عورت کی حکمرانی قبول نہیں کروں گا. اب اس کو کہہ رہا ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں مریم نواز ریلی لیڈ کرے لاہور کی. اس کو دیکھیں بات یہ ہے،
یہ عقل کے اندھے ہیں، یہ بیوقوف ہیں. جب ان کا لیڈر جو ہے وہ باولا ہو گیا ہے تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ مولانا فضل الرحمن صاحب نے بالکل کہا تھا، وہ اس پر آج بھی قائم ہے کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی کی گنجائش نہیں ہے. اس بات پہ ہم قائم ہیں. لیکن پاکستان کا ایک ایسا قانون ہے یہاں پہ کہ پاکستان کے قانون میں عورت حکمران بن سکتی ہے، بن گئی ہے، 2 دفعہ گئی ہے. ہم نے تو اس وقت بھی کوشش کی کہ ایسا ترمیم لائی جائے کہ کم سے کم وزیر اعظم اور صدر جو ہے وہ عورت نہ بن سکے. ہم آج بھی اس پر قائم ہیں. جہاں تک اگر ریلی کی قیادت کے لیے یہ بات اول تو ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن اگر ہے بھی تو وہ پارٹی کی نائب صدر ہیں اور لوگ ان کے لوگ جو ہیں وہ اس پر جمع ہوتے ہیں. اگر انہوں نے یہ بات آ بھی گئی کہ وہ لاہور سے اس کی قیادت کریں، اپنی ریلی کی قیادت کریں، اگر ہم نے کوئی رائے دے بھی دی، اول اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، اگر دے بھی دی اور کسی تناظر میں کوئی بات ہو گئی ہو، وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ چونکہ ان کی اپنی جماعت ہے، اپنا نظام ہے، ان کا کس طرح کرتے ہیں، تو وہ کیا ہر بات کا کوئی سیاق و سباق ہوتا ہے. اب کس تناظر میں بات ہوئی، لیکن اس کا مقصد اگر کوئی لیتا ہے کہ یہ حکمرانی کا، تو یہ عقل کے اندھے ہیں، بیوقوف ہیں. لاہور سے اسلام آباد وہ ریلی کی قیادت کریں تو اس سے کیا وہ وزیر اعظم بن جائے گی؟ تو مولانا صاحب آخری سوال، سیاسی میں بات ہو رہی ہے قومی حکومت کی، جس میں کہہ رہے ہیں ہم سب مل کے حکومت بنائیں گے. پرائم منسٹر کے نام تجویز کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کا. اب مولانا بلاول بھٹو صاحب اپنے لانگ مارچ میں کہتے ہیں کیٹیگورز میں کافی کہا تھا کہ ہمیں پرویز الہی صاحب کو کچھ بڑا آفر کرنا پڑے گا، اسپیکرشپ تو ان کے پاس آلریڈی ہے. کیا بات ہوئی اس بارے میں کہ وزیر اعظم پرویز الہی اور ٹھیک ہے صدر کون ہوگا وزیر اعظم، کہ مولانا فضل الرحمان کا نام صدر کے لیے بھی آ رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم وقت سے پہلے کسی بات کو نہیں کیا کرتے ہیں، اور سب سے پہلا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ اس عمران خان کو ہٹانے کا ہے. جب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی وہ ہٹ جائیں گے. اب تک جو مسائل اپوزیشن کے خوش اسلوبی سے ہوئے ہیں، اتفاق رائے سے آئے ہیں، آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ تمام معاملات جو ہیں وہ اتفاق رائے سے ہوں گے، تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہوں گے. کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اپوزیشن آپس میں لڑ پڑی ہے، ایسی بات نہیں ہوگی. تھینک یو سو مچ مولانا صاحب. ناظرین دیکھتے ہیں کل سے پی ڈی ایم کی جانب سے لانگ مارچ کا آغاز کیا جا رہا ہے. ملک کی سیاسی صورتحال کس طرح جاتی ہے. جمعے کے دن پارلیمنٹ اجلاس بھی طلب کر لیا ہے. دیکھتے ہیں ملک میں حالات کیا بنتے ہیں. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.